بھی وائرل ہے کہ سائیکو اور باپ کا کسی کے ساتھ پیار ہوا تھا اور اس نے اس میں ناکامی پر خودکشی کی ہے. ایک چابی سائیکو اور باپ کے پاس تھی, ایک چابی ہریرا کے پاس تھی. ایک چابی ہریرا. سائیکو اور باپ نے خودکشی کی ہے یا اسے قتل کیا گیا ہے؟ دوائی زیادہ لی ہے, اس وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے. موقع سے کوئی وہ HTC گولیاں جو ہے وہ اکثر پارٹی گرل جو ڈانس پارٹیوں میں ہوتی ہیں وہ گولیاں ملی؟ بہت اچھی پڑی ہوئی تھی بیڈ پہ, قبلے کی طرف اس نے اپنے منہ رکھا تھا کہ سائیکو اور باپ نے 200 گولیاں کھائی تھی جس سے اس کی موت واقع ہوئی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن امان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین, پشاور کی معروف ٹک ٹاکر سائیکو اور باپ کی پراسرار موت معمہ بنی ہوئی ہے. سائیکو اور باپ نے خودکشی کی ہے یا اسے قتل کیا گیا ہے؟ سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں. آج میں اسی متاثرہ فلیٹس میں موجود ہوں. یہاں پر ہم پولیس آفیشل سے بات کریں گے, فلیٹ مینیجر سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ سائیکو اور باپ کی موت کیسے ہوئی, اب تک ہونے والی تفتیش میں کیا حقائق سامنے آئے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں معروف ٹک ٹاکر سائیکو اور باپ کے فلیٹ کے بالکل باہر. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں SHO مشن گیٹ اجاز خان. ان سے بات کریں گے سائیکو اور باپ کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس میں اب تک تفتیش سے متعلق. بہت شکریہ. یہ بتائیں یہ واقعہ کب پیش آیا تھا اور کیسے پیش آیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 7 تاریخ کا واقعہ ہے, جمعہ کا دن تھا اور تقریباً 5:30 بجے اسپتال سے ہمیں اطلاع ہوئی کہ ایک ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے آپ کے علاقے سے, عورت ہے, تو آپ تفتیشی افسر کو بھی بھیجیں اور ادھر آ جائیں. تو ہم موقع پہ فوراً پہنچ گئے, میں اور DSP صاحب اور ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم اور یہ سب ادھر موقع پہ پہنچ گئے اور کمرے کا ملاحظہ کر کے جو ہمیں ایویڈنس یا جو کچھ تھا ہمیں ملا ہے ان کو فارنزک بھیجنے کے لیے پارسل وغیرہ میں بند کر کے وہ تمام چیزیں ہم نے موقع سے اٹھائی ہیں اور ان کے پوسٹ مارٹم کے کاغذات وہاں سے بھروا کے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا تھا وہاں پہ KMC. اجاز خان یہ بتائے جب موقع پہ آپ آئے یہاں پر کون سی میڈیسن آپ نے اٹھائی؟ مختلف قسم میڈیسن تھی, کیونکہ ہم تو مطلب ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہیں, لیکن ان میں جو عام لوگ نیند کے لیے استعمال کرتے ہیں جو لیگزوٹینل ہے کہ وہ قسم کی گولیاں بھی تھی اور بھی بہت سی مطلب بیماری کی گولیاں بھی تھی. کیا موقع سے کوئی وہ HTC گولیاں جو ہے وہ اکثر پارٹی گرل جو ڈانس پارٹیوں میں ہوتی ہیں وہ گولیاں ملی ہیں؟ نہیں, وہ گولیاں موقع سے نہیں ملی ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسے کوئی شواہد وغیرہ؟ نہیں, وہ موقع سے جو مطلب جوس وغیرہ کے کچھ وہ ہیں جو گلاسز پڑے تھے اس میں جو مطلب بقایا جات تھے تو وہ سارے ہم نے وہ کیے ہیں. سوشل میڈیا پر ایک میسج وائرل ہوا تھا کہ سائیکو اور باپ نے 200 گولیاں کھائی تھی جس سے اس کی موت واقع ہوئی. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم نے دیکھا ہے اور نہ ایسی کوئی بات ہے ہمارے سامنے. میسج بھی وائرل ہے کہ سائیکو اور باپ کا کسی کے ساتھ پیار ہوا تھا اور اس نے اس میں ناکامی پر خودکشی کی ہے. کیا ایسی کوئی بات ہے؟ بس وہ تو اسی کو پتہ ہوگا یا جس سے اس کی وہ تھی تو اس کو پتہ ہوگا. ہمیں کیونکہ ان کے رشتہ دار وہ بھائی کا جو ہم نمبر ملا رہے ہیں ابھی تک وہ اس نے اسپتال میں رپورٹ بھی کی ہے, اس کا نمبر آف آ رہا ہے اور یہ تقریباً وہ اس کی ایک بہن تھی, بھائی تھا ایک, اور یہ اس فلیٹ میں تقریباً 1.5 سال سے یہاں پہ رہائش پذیر تھے. سائیکو اور باپ چونکہ پشاور میں مقیم تھی لیکن اس کا جو ID کارڈ ہے اس کے اوپر کراچی کا ایڈریس ہے اور لاش جو ہے وہ سوات لے کر گئے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اس کی بہن سے ہماری بات ہوئی اور ہم نے بھی ان سے یہ کہا کہ یہ اس کا ایک ایڈریس کوہاٹ کا ہے اور ایک کراچی کا ہے, تو اس کی تدفین کہاں پہ ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ ہم سوات درشخیلہ سے تعلق رکھتے ہیں, میری ماں اور باپ جو ہے وہ سوات کے ہیں اور اس کی تدفین بھی وہاں پہ ہوگی درشخیلہ سوات میں. اس کے ساتھ ایک ہریرا لڑکا تھا جس نے اس کو یہاں سے اسپتال شفٹ کیا تھا, ان کا انیشل بیان ہم نے لیا ہے. اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کی بہن نے مجھے کال کر کے کہ اس کے پاس جاؤ, اس کو دیکھو. جب وہ یہاں آئے تو مطلب یہ کمرے میں مردہ حالت میں پڑی تھی. ڈیڈ باڈی کی کوئی سرچ کیا وغیرہ, اس میں کچھ تشدد نشانات ایسے کچھ ہیں؟ نہیں, وہ تو انہوں نے
चेक किया था इनिशियल स्टेज में, वो पोस्टमार्टम वाले वो तो करेंगे ना, वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करेंगे। इब्तदाई तौर पे कोई तशद्दुद के ज़ाहिर कोई उसके बॉडी पे निशाना तो या तशद्दुद या कुछ वो नहीं था। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इसकी मौत जो है वो नशावर अद्वियात की वजह से हुई है? नहीं, हम अभी ये नहीं कह सकते हैं। हमें तो सिर्फ दवाई का कहा है उन्होंने कि यार दवाई ज़्यादा ली है उस वजह से इसकी मौत हुई है। अभी बात पोस्टमार्टम की फिर आ जाती है कि पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा कि कौन सी दवाई ली थी और कितनी मिकदार में ली थी। तो उस नाज़रीन, आपने SHO मिचनी गेट की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ इस वक्त अरबाब फ्लैट के मैनेजर मौजूद है, आइन से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? वकास अहमद। ये क्या हुआ था यहाँ पर, कुछ आपने कुछ देखा हो? नहीं, जब मैं सुबह आ गया तो हुरैरा ने मुझे फ़ोन किया कि यार आप जाए वहाँ पर, उसको दरवाज़ा खटखटाए कि वो फ़ोन नहीं उठाता मेरा। तो मैं यहाँ आ गया, फिर उसके बाद जब मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने हुरैरा ने मुझे कॉल किया कि हुरैरा कौन है? हुरैरा इसका दोस्त था, उसने मुझे कॉल किया। फिर जब मैं उसके साथ, वो कह रहा था कि दरवाज़ा लॉक तोड़ दे। मैंने कहा नहीं यार, मैं ये नहीं कर सकता। फिर मैंने उसे कॉल किया कि आप जिस टाइम पे आए तो हम यहाँ पर, आप चाबी लेके आए, उसके साथ चाबी था फ्लैट का, तो फिर इसको खोलेंगे, इसको देखेंगे। एक चाबी सैको और बाप के पास थी, एक चाबी हुरैरा के पास हाँ, थी। एक चाबी हुरैरा के पास थी। तो हुरैरा तकरीबन 12:45 पे आ गया यहाँ पर। जब हम यहाँ आ गए तो हमारे साथ चाचा भी यहाँ पर, जो सिक्योरिटी वाले, वो भी मेरे पास, मेरे साथ ही ऊपर आ गया। तो मैं यहाँ से जब आ गया तो हुरैरा को मैंने कहा दरवाज़ा खोले, उसने दरवाज़ा खोल लिया। जब मैं हुरैरा को कहा अंदर जाए आप देख ले, तो हुरैरा ने कहा ये तो बेहोश है। मैंने जब उसने कहा आप आ जाए आप देखें, मैंने चाचा को भी अपने साथ लेके आए। बहुत अच्छी पड़ी हुई थी बेड पे, किबले की तरफ उसने अपने मुंह रखा और उसी तरह मर गया था। बाकी उसकी हालत बहुत अच्छी थी। जब मैं आ गया तो फिर उसने 11-22 को कॉल में लाया, वो आ गया, तो फिर मैं ख़ुद भी उसके साथ हॉस्पिटल चला गया था। तो यहाँ पे कब से सैको और बाबू की? यह तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ पर रहते। फैमिली थी? उसके साथ एक भाई था और बहन थी, उसके साथ बहन भी थी, बहन के बच्चे भी थे। इधर ही रहते थे। तकरीबन 2 दिन हो गया 2 दिन पहले से उसकी जो बहन है वो कराची चली गई थी। अब तो बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि सैको ने ख़ुदकुशी की है, कोई कहता है कत्ल किया है, आप क्या कहें? यार जब मैं यहाँ आ गया तो यार उसकी ख़ुदकुशी का वो नज़ारा नहीं था यहाँ पर। हाँ, आप कहते हैं कि तबई मौत है? हाँ, तबई मौत है। ख़ुदकुशी का कोई वो इशू नहीं था कि उसने ख़ुदकुशी की या गोली थी, इसके साथ कुछ भी नहीं था। अलबत्ता रात को वो लोग आ गया, उसने नीचे से गोली उठाई, उसने कहा ये अलमारी से गोली उठाई है। यानी जब वो बेड पर पड़ी थी तो उसके पास कोई नशा और कुछ नहीं, सिर्फ एक गोली, एक लेक्साटेनिल पल था उसके साथ पड़ा हुआ था। तो उसमें से भी तकरीबन 8 गोलियां नहीं थी, 2 इसमें है या 1 है उसमें थी। नाजरीन, इस वाक़े से यही अख़ज़ किया जा सकता है कि चंद लम्हों की शोहरत के लिए अपनी ज़िंदगी का हरगिज़ सौदा ना करें। नशा और गलत आदतें तबाही के दरवाज़े हैं, लिहाजा इनसे दूर रहिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें और देखते रहिए जुर्म दास्तान।